بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو 3 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ 3 اعمال درج ذیل ہیں۔ 1، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اس سے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ 3، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حسن خاتمہ کا خواہش مند ہو اس کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے، مسواک کی سنت کے منافع میں سے موت کے وقت کلمہ شہادت کا یاد آنا بھی ہے، لہذا مسواک کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عمل بھی حسن خاتمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، وہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم ایک منزل میں اترے، ہم میں سے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبہ کے دوران میں فرمایا، جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے تھے، اور تمہاری اس امت کی خیر و بھلائی اس کی ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے، بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے، بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ ہلاک کن ہے، اس سے تو میں بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امیر کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اس سے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ نسائی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناک میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوتی ہے،
پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ارذل عمر بڑھاپے کی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر موت اسے آ لیتی ہے اور وہ اسی میں دفن ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کی 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔ عطا بن یسار سے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 باروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر راگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ ابو محمد حارث فرماتے ہیں کہ اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ وہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبض رسول کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا، اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالح آسان کر دیتا ہے، اور پھر ان اعمال صالح پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرے مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت۔ ترجمہ: اے اللہ، موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی نہیں پتا کہ کس وقت یاد آ جائے۔ اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ موت کے قریب میں یہ مسنون دعا پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک اور دعا بھی حدیث میں ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔